بلوچستان کے ان حکمرانوں، ان ظالم حکمرانوں اور ظالم لٹیروں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کتنے مولانا ہدایت الرحمان کو قید و بند کریں گے۔ انشاءاللہ یہ بلوچستان اب ان سرداروں کی غلامی سے نکل چکا ہے۔ یہ بلوچستان ان لٹیروں اور نوابوں کے غلامی سے نکل چکا ہے۔ اب تم نے جتنا بھی ظلم کرنا ہے، جتنے بھی ایف آئی آر کرنے ہیں، اور عدالتیں بھی، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی، یہ وہ عدالتیں ہیں جن عدالتوں کو انصاف کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ یہ ایک عدالتیں یہ بھی اسٹیبلشن کے اندر اور حکمرانوں کی بات پر، اس لیے میرے بھائیوں، مولانا ہدایت الرحمان صاحب کے جو مطالبات تھے ان کو اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے مانا کہ وہ مطالبات ہے جو ہر بلوچستان کے اندر رہنے والا ہر بلوچ اور پشتون کا یہ حق ہے کہ اس کی عزت کو پامال نہ کیا جائے، ان کی عزتیں محفوظ ہو۔ بلوچستان کے اندر رہنے والا ہر شخص اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ کاروبار کر سکے، وہ سمندر کے اندر اپنا روزگار کر سکے، وہ بارڈر کے اوپر اپنا کاروبار کر سکے۔ لیکن بلوچستان واحد جگہ ہے جس کو لوٹنے کے لیے یہاں پر بیوروکریسی بھی موجود، جس کو لوٹنے کے لیے یہاں کے سردار اور نواب اکٹھے، جس کو لوٹنے کے لیے یہاں کا ہر بندہ بلوچستان کو لوٹنے کے لیے موجود۔ لیکن بلوچستان کی عوام کو حق دلانے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں آتا، اور یہ وہ نواب اور یہ وہ سردار جو بلوچستان کے حقوق کی بات کرتا ہے، غریبوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، ان کو آواز دیتا ہے، ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، متحد ہوتے ہیں۔ یہ کون مشیرے کا بیٹا جو بلوچستان کے عوام کو آواز دے رہا ہے، جو بلوچستان کے لوگوں کو زبان دے رہا ہے کہ تمہارے حقوق کیا ہے؟ تمہارے حقوق کو غصب کرنے والے یہی سردار اور نواب اور وڈیرے ہیں، تمہارے حقوق کے غاصب، تمہارے حقوق کو لوٹنے والے یہ وہ غاصب نواب اور سردار ہے۔ اسی لیے ہمارا یہ نعرہ ہے کہ جب تک بلوچستان کے اندر ان سرداروں کی اجارہ داری قائم رہے گی تو بلوچستان کو اندر حقوق ملنا یہ ناگوار ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ بلوچستان کو حقوق ملے۔ ہم شکوہ کرتے ہیں وفاق کا کہ وفاقی حکومت ہمیں فنڈ نہیں دیتی، وفاقی حکومت بھی ہمیں فنڈ نہیں دیتی، اور اسی طرح یہاں کے سردار اور یہاں بلوچستان کے نواب بلوچستان کو حقوق کو پامال کرنے کے اندر، بلوچستان کے حقوق کو اور بلوچستان کو اندھیری کے اندر رکھنے کے لیے اسی طرح سرداروں کا بھی اور وڈیروں کا بھی کردار ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مولانا ہدایت الرحمان صاحب کے آئینی حقوق کو وزیر اعلیٰ مانتا ہے کہ مولانا ہدایت الرحمان کے جو بھی مطالبات ہیں وہ آئینی اور قانونی دائرے کے اندر موجود ہے۔ مولانا نے مطالبہ کیا کہ ہمارا سمندروں کو ڈالر مافیا سے بچایا جائے، ہمارے سمندروں کو ڈالر مافیا تاراج کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، لٹیرے، ان سمندری لٹیروں سے ہماری جان بچائی جائے۔ ہمارے عام جو غریب مچھیرا جو روزگار اسی سمندر پر کرتا ہے، اس سمندر سے ہمیں روزگار کرنے دیا جائے، ہمیں بارڈر سے روزگار کرنے دیا جائے، ہمیں بارڈر پر ٹوکن سسٹم ختم کیا جائے۔ لیکن نہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، کیونکہ اسی ٹوکن سسٹم پر ہمارے اشرفیہ اور ہمارے سرداروں کا پیٹ بھرتا ہے۔ وہ کب چاہے گا کہ ایک غریب شخص وہ کاروبار کرے، ایک غریب شخص وہ اپنے روزی روٹی وہ کما سکے اور عزت کے ساتھ اپنے گھر چلا سکے۔ تو اس لیے مولانا نے کہا کہ جو فوجی چھاونیاں ہے یہ ہمارے اسکولوں اور اسپتالوں سے ہٹا کر جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر اسے قائم کیا جائے۔ یہ وہ مطالبات ہیں جو مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے پورے 1 سال کی جدوجہد کے اندر اٹھائے۔
اور مولانا ہدایت الرحمان صاحب کا پہلے بھی دھرنا 1 مہینے کا دھرنا، اس کے اندر ایک چیز بھی نہیں ٹوٹی اور نہ کسی دکاندار کو نقصان ہوا۔ اور اسی طرح کا دوسرا دھرنا 2 مہینے دھرنے دیے، لیکن اس 2 مہینے کے اندر اس دھرنے والوں نے نہ کسی شخص کو مارا، نہ ہی کسی سرکاری ادارے کو نقصان دیا، نہ کسی پرائیویٹ ادارے کو نقصان دیا۔ لیکن یہی وہ لوگ جنہوں نے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کے مطالبات کو آئینی اور قانونی کہا، انہی لوگوں نے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کے اس دھرنے کو رات کے شب کے اندر، رات کی تاریکی کے اندر دعویٰ بولا، اور وہ بے شرم اور وہ بے غیرتی کی حد ہے کہ ہمارے بلوچ نوجوان، ہمارے بلوچ ڈی سی اور ڈی پی او، ہمارے بلوچ سرکاری افسران جنہوں نے عورتوں پر بھی ہاتھ اٹھایا، انہیں اس اندھیر نگری کے اندر اتنے اندھے ہو گئے کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو عذر ہوتے ہیں یہ ہماری عزتیں ہیں۔ بلوچ کبھی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، لیکن انہوں نے عورتوں پہ بھی ہاتھ اٹھایا، گھروں کے اندر سے بھی چوریاں کی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، بلوچستان کے اندر اور گوادر کے اندر ظلم کرنے والے بھی وہ بلوچ اور ظلم سہنے والے بھی بلوچ۔ ہم یہ کہتے تھے کہ بلوچوں پر ظلم کرنے والے باہر سے آتے ہیں، لیکن آج ہمیں پتا چلا کہ بلوچستان کے اوپر ظلم کرنے کے اندر ان سرداروں کا کردار ہے۔ یہی سردار جو بلوچوں کے حقوق پر غاصب بھی ہے اور بلوچوں کے اوپر ظلم ڈالنے کے اندر ان کا ہر رستہ موجود ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آپ اس آواز کو دبا نہیں سکتے۔ آج بلوچستان کے اندر جس طرح مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے بلوچوں کی آواز کو، اس بلوچستان کے رہنے والے پختون اور بلوچ آواز کو اتنا اوپر اٹھایا کہ اس کو دبانے کے لیے تمہیں زندگی بھر تمہیں زور لگانا پڑے گا، لیکن اس آواز کو دبا نہیں سکتے۔ آج ہمارا ایک کارکن بلوچستان کے اندر سے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کا مطالبہ تھا کہ یہ عدالتیں کیوں بنی ہے، ہمارے لوگوں کو اغوا کیوں کیا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کو اغوا کر کے انہیں غائب کیا جاتا ہے۔ تو اگر اسی طرح آپ نے کرنا ہے تو ان عدالتوں کو تالے لگا کر آپ اپنا کام کیجئے، پھر عدالتیں کیوں کھولی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، یہ وہ آئینی اور قانونی جدوجہد کا ایک حصہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر پاکستانی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جدوجہد، سیاسی جدوجہد کو جاری رکھنے سے اپنی حقوق کے لیے آواز اٹھا سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کسی جگہ کے اندر، کسی ملک اور صوبے کے اندر عوام کی حقوق کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو دباتی نہیں ہے اور اوپر کے سامنے آئے گی۔ انشاءاللہ ایک دن وہ دور نہیں ہے، اس بلوچستان کے اندر اور اس بیلا کے اندر انشاءاللہ جماعت اسلامی ہی اوپر کے سامنے آئے گی۔ آج اگر خدمت کے اندر دیکھا جائے، لوگوں کے لیے اگر دیکھا جائے کام کرنے والی جماعت اسلامی، تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ہماری آپ کے سامنے یہی دعوت ہے کہ آئے ان ظالموں کے خلاف اکٹھے ہو جائیں، آئے ان مظلوموں کا دست و بازو بنے اور مظلوموں کے لیے آواز اٹھائے اور ظالم لٹیروں کو یہ بتائیں کہ پاکستان، بلوچستان، لسبیلا یہ ہر غریب کا بھی لسبیلا ہے، ہر غریب کا بھی پاکستان نے یہ آئینی اور حقوقی حق دیا ہے کہ یہاں پر شہری کو سہولیات دی جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو مہنگائی کے اندر آج پورا پی ڈی ایم اس بلوچستان پاکستان کے اندر حکومت کرتا ہے۔ تمام جماعتیں آج حکومت کے اندر شامل ہے۔ جو 2 سال پہلے جن نے باتیں کی، جو کہتے تھے ہمیں حکومت ملے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن جب ان کو حکومت ملتی ہے تو انہوں نے تمام چیزیں مہنگی کر دی۔ وہ اس وقت تک بڑھتے جا رہے ہیں اور جو
تحریک انصاف کے دور کے اندر مہنگائی مقاوم مارچ کر رہے تھے، آج وہ خاموش تماشائی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو وزارتیں ملتی ہے، جو لوگ حکومت کے اندر آتے ہیں، ان کو عوام کی کوئی بھی سوچ بوجھ نہیں ہوتی۔ اگر وہ عوام کے لیے اٹھتے ہیں، اگر وہ عوام کے لیے سیاست کرتے ہیں، اگر وہ عوام کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، تو آج وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں بیٹھے ہوتے ہیں، آج وہ وزیر بن کر نہیں بیٹھے ہوتے ہیں، آج ان وزارتوں کا وہ مزہ لوٹ رہے ہیں۔ عوام کو کوئی بھی کسی کو بھی عوام کے بارے میں کوئی بھی اہمیت نہیں ہے کہ ہماری بلوچستان کے عوام، پاکستان کے عوام غربت کے اندر پسی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، انشاءاللہ جماعت اسلامی ہر ظلم کے خلاف اٹھے گی۔ ہم یہاں بیلا کے بھی عوام کی آواز کو اٹھائیں گے، اس بیلا کے حقوق کی بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم نے دو دن پہلے دفعہ بھی ہم نے 3 یا 4 مسائل پر بات کی، لیکن وہ مسائل تو کے جوت رہے۔ ہم نے بات کی کیڈی پنکھا سے، حاجی عبداللہ روڈ جو ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہے، اسے بنانے کے لیے ٹھیکیدار بھاگ چکا ہے، لیکن ڈی سی اور اے سی شاید وہ اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں، شاید ان کو لسبیلا کے مسائل کے بارے میں کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ جو بھی روڈ بنتا ہے، کوئی بھی یہاں پر کام ترقیاتی کام مکمل نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، ہم نے سیول اسپتال کی بات کی کہ سیول اسپتال کے اندر پیناڈول کی گولی نہیں ملتی۔ کیا یہ لسبیلا کے عوام کے لوگ، پینا کے لوگ، کیا یہ جانور ہے کہ ان کو سیول اسپتال کے اندر کوئی بھی سہولیات موجود نہیں؟ ہم نے اپنے بہنوں کے لیے آواز اٹھایا کہ گرلز اسکول کے اندر گرلز اسکول کی عمارت وہ گر رہی ہے، لیکن آج تک نہ یہاں کے منتخب نمائندوں کو کوئی ان کے اوپر ترس آتا ہے، نہ یہاں پہ ذمہ دار ڈی سی اور اے سی کو بھی ترس آتا ہے کہ وہ ہماری بچیاں، اگر کل ان بچیوں کے اوپر کوئی حادثہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اس کے بعد ہم کام کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، چوتھا مسئلہ بھی اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ ایک بہت بڑی ریلی بھی کریں گے اور آگے بھی ہم بڑھیں گے۔ ہم نے نرک دورے کے حوالے سے بات کی کہ نرک دورہ جس پر ٹھیکیدار اور یہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں اور جو زمیندار ایکشن کمیٹی جو اس نرک دورے کے اوپر کام کی گئی تھی کہ اس نرک دورے کا کام کا معائنہ کرے گی اور اس پر جو بھی خدشات ہیں وہ پیش کرے گی، لیکن وہ نرک دورہ کی جو بھی ایکشن کمیٹی تھی شاید وہ بھی اس انتیر نگری کے اندر اور اس کرپشن کے اندر ملوث تھی۔ جس طرح نرک دورے کا کام ہوا، یہ نرک دورہ بیلا کے اندر بیلا کی زمینداروں کی ایک جان ہے۔ اس نرک دورے سے آدھی زمینیں آباد ہوتی ہے، لیکن یہ بیلا، یہ نرک دورہ ابھی تک جو کا تو اسی طرح پڑا ہوا ہے، اور کل بھی پانی آ جاتا ہے تو اس کی بند جس طرح بنائی گئی ہے تو نہیں لگتا ہے کہ ایک بہت بڑے پانی کے لیے بنائی گئی ہے، ایک بہت بڑے سیلابی ریلے کے لیے بنائی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی چھوٹا بڑا پانی ہے اس کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، بیلا کے اندر، لسبیلا کے اندر جو بھی کام ہوتا ہے کرپشن، اور اسی کے اندر سب سے پہلے کرپشن، اس کے بعد حصے، اس نمائندے کا حصہ، اس نمائندے کے چمچے کا حصہ، پلانے کا حصہ، اس کے بعد ٹھیکیدار کے لیے جو بچتا ہے اس کے اندر بھی حصہ۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جب تک اپنے کام کی نگرانی خود نہیں کریں گے، یہ پیسہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ جو ہمارے لیے ترقیاتی فنڈ آتے ہیں یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے، اور ہمارا حق جو اس پر غاصب ہے، جو بھی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو گریبان سے پکڑیں گے کہ ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والا، ہمارے حقوق کو لوٹنے والا ہمارے لیے انہیں لسبیلا کے اندر کیا ہے۔ جو بھی کام ہوتا ہے اس کے اندر کمیشن، اس کے اندر حصہ داری، اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، بیلا کے عوام سے بھی مطالبہ کرتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں بیلا کے عوام سے کہ جاگے، کب تک اس طرح سوئے رہیں گے، کب تک ہمارے حقوق پر اس طرح ڈاکے ڈالے جائیں گے، کب تک ہمارے کاموں کے اندر اس طرح کرپشن عروج پر پہنچے گی؟ کوئی بھی بیلا کے اندر کام ایسا نہیں ہے جو کام مکمل پایہ تکمیل تک پہنچا ہو، یا پایہ تکمیل تک بھی وہ کام پہنچا ہے تو کرپشن کی نظر ہو گیا ہے۔ پورا ورلڈ بینک کا کام، پورانی بیسس کا کام، سارا کا سارا کام پانی کے اندر بہ چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے
کہ ہر جگہ پر ورلڈ بینک سے انہی منتخب نمائندوں نے پیسہ کمایا ہے. آج یہ جو گاڑیوں کے اندر گھومتے ہیں، آج یہ جو کروڑ پتی بن چکے ہیں، کس پیسے سے بنے ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں بیلا کے اندر دن رات کاروبار کرنے والے، ان کے پاس اتنی جو دولت نہیں ہے. یہ سیاسی نمائندے کل ان کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہوتی تھی، آج وہ گاڑیوں کے اندر گھومتے ہیں. 60 لاکھ روپے کی گاڑیاں، کروڑوں کی گاڑیوں کے اوپر گھومتے ہیں. ان کے بنگلوز، ان کے پراپرٹیز ہر جگہ پر موجود ہے. کیونکہ اسی بیلا کے سادہ لوگ عوام کو لوٹتے ہیں. اسی بیلا کے سادہ لوگ عوام کو وہ سمجھتے ہیں. بیلا کے لوگ وہ سمجھتے ہی نہیں ہے. ہم لوگوں کے حقوق کو کھائیں، ہم لوگوں کے ان ترقیاتی فنڈ کو ہڑپ کریں اور اس کو کھاتے جائیں. شاید ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی لیے میرے بھائیو اور دوستو، جب تک ہم اسی طرح خاموش رہیں گے، اسی طرح سوتے رہیں گے، تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. ہاں، ہمارے لیے یہی غلامی کا ایک زنجیر بچے گی. اسی لیے میرے بھائیو اور دوستو، اٹھے، کھڑے ہو جائے، جاگے اور اپنے حقوق کی بات کرے، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے نکلے. انشاءاللہ جب یہ لسپیلا نکلے گا، یہ لسپیلا اپنے حق کی بات کرے گا، یہ لسپیلا اپنے حقوق کی بات کرے گا، کوئی مائی کا لال اس کے اندر یہ جرت نہیں ہوگی کہ لسپیلا کو حقوق کھائے، لسپیلا کے لوگوں پر ظلم کرے. اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے. کوئی مائی کا لال کسی انسان کی جرت نہیں ہے، کسی انسان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے جو ہماری زندگی کے اوپر کھیلے، کیونکہ ہم یہ ڈرتے ہیں. اسی لیے بیلا کے عوام، بیلا کے لوگ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنے ڈرتے ہیں جتنا جام اور بھوتانی سے ڈرتے ہیں، تو آج سارے بیلا کے لسپیلا کے لوگ جنت کے اندر ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، یہ جام اور بھوتانی کوئی آسمان سے گری ہوئی شخصیت نہیں ہے. ہمارے اندر سے پیدا ہونے والے ہمارے لوگ ہیں، لیکن اگر ان کے خلاف ہم اٹھیں گے نہیں تو اسی طرح انہوں نے آج جس طرح لسپیلا کو اندھیرے کے اندر رکھا ہے، آج لسپیلا کو جس حد تک پہنچایا ہے، انہی دو شخصیات نے لسپیلا کے حقوق کی پامالی کی ہے. انہی دو شخصیات نے لسپیلا کو لوٹا ہے. انہی دو شخصیات کے نمائندوں نے اور ان دو شخصیات نے لسپیلا کو اس حد تک پہنچایا ہے. پورے لسپیلا کے اندر ایک ہاسپٹل ہمیں اس طرح نہیں ملتی کہ ہم اپنے لوگوں کا علاج کریں، ہم اپنے لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کریں پورے لسپیلا کے اندر. اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اٹھے، کھڑے ہو جائے. جب تک ہم ان لوگوں کو سنائیں گے نہیں، جب تک ہم لوگوں کو بتائیں گے نہیں، یہ لوگ اسی طرح اندھے ہوں گے، اسی طرح گنگے ہوں گے، جو ہماری بات کو بھی نہیں سنیں گے، جو ہماری بات کو بھی نہیں سمجھیں گے. اسی لیے ہم آپ سے یہ اعلان کرتے ہیں، انشاءاللہ جماعت اسلامی ہر گھر گھر پہنچے گی، جماعت اسلامی ہر گاؤں گاؤں پہنچے گی. ہماری دعوت اور ہمارا یہ بلوا، ہماری یہ کلمہ، ہماری یہ بات ہر چوک و چوراہے پر انشاءاللہ ہوگی کہ ایک دن انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ یہ کلمہ نور لا الہ الا اللہ اس پاکستان کے اندر لسپیلا کو اوپر انشاءاللہ لے رائے گا. اور ایک دن انشاءاللہ وہ آئے گا کہ اس لسپیلا کے اندر انصاف ہوگا اور اس لسپیلا کے اندر انشاءاللہ ترقی ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. یہ تھے امیر جماعت اسلامی بیلا اتھل جو آپ لوگوں سے مخاطب تھے. انہوں نے جتنے بھی مسائل گنوائے ہیں انشاءاللہ العزیز ہفتے مہینے ہم ان مسائل کے اوپر، مسائل کے سلسلے میں احتجاجی جلسے اور ریلیاں نکالیں گے انشاءاللہ. اور جب تک یہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. تو یہ تھے مولانا عبد المالک صاحب جو آپ